بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری طرف ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا جو شریعت دن کے طرح روشن ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ پڑھا گیا، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت زبان، سخت مزاج ہوتی تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ سے چھٹ جاتے، لہذا آپ انہیں معاف کیا کریں، ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو ان سے مشورہ کیا کریں، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات اللہ نے کیے، ان میں سے ایک احسان کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ وہ احسان یہ تھا کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، وہ مزاج، وہ ماحول سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مزاج میں آپ کو رکھا، وہاں آپ نے پرورش پائی، لیکن قوم کی عادت کو آپ نے نہیں اپنایا، بلکہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ آپ زبان کے نرم تھے، مزاج کے نرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نبی ہیں، رسول ہیں، حق دین لے کر آئے ہیں، لیکن سب ہونے کے بعد آپ ہیں، یہ صحابہ ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، مزاج کے تیز ہوتے، تو یہ مکہ والے آپ سے دور چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، اس کے بعد بھی اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں، بڑھ کر آپ انہیں معاف کریں، بلکہ آپ ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ محترم حاضرین، بات اگر نرمی کی جائے، یہ اسلام کے اخلاق کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو آدمی اپنے مزاج میں نرمی کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان بذات خود سخت مزاج ہوگا، لیکن وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی سخت مزاجی کا برتاؤ کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں لیکن میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ مرد بھی یہی چاہتے ہیں، عورتیں بھی یہی چاہتے ہیں، بچے بھی اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو اپنانے کا سب سے پہلے حکم جنہیں دیا وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مؤمنین آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نرمی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نرمی یہ ہے کہ انسان کی زبان میں ہمیشہ اچھائی ہو، اس کے کردار میں اچھائی ہو، دو مسئلے ہوں جس میں نرمی کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے، وہ سختی کو چھوڑ کر نرمی کو اپنائے۔ معاملہ آئے جتنا آرام اور آہستہ سے، پیار و محبت سے ہو سکتا ہے، معاملے کو رفع دفع کرے، اسلام اس کو نرمی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، آج یہ وہ دور ہے جو نرمی کا دور ہے۔ آج ایسا دور ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مزاج میں نوابیت کو رکھتا ہے، ہر آدمی اپنے دل میں مالدار ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم دین کی دعوت، دین کے اخلاق، دین کا پیغام
ایسے لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں تو نرمی وہ اہم وسیلہ اور ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے آپ دین کی دعوت کو پھیلا سکیں۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حق بات کو بھی تند مزاجی سے، اپنے الفاظ کی سختی سے ادا کرتے ہیں، حق بات کو بھی لوگ صرف مزاج کی سختی کی وجہ سے رد کرتے ہیں۔ یہاں بات حق بات کی نہیں بلکہ اس آدمی کی غلطی ہے جس نے اس پیغام کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ بات اگر دعوت و تبلیغ کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہوئے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دعوت دیں جو اللہ کے دین سے غافل ہیں، آپ حکمت کا خیال کریں، صحیح وقت پر صحیح لہجے سے صحیح بات کریں اور اچھی طرح سے بات کو پیش کیا کریں۔ یہ اللہ نے کس کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا؟ یہ ان کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جنہیں ہم دعوت پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات اگر مسلمانوں کے صفوں کی جائے، اللہ نے دعوت کے مسئلے میں کافروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا۔ آپ حق و باطل کی بات کریں لیکن آپ کی زبان میں نرمی نہ ہو، یاد رکھیے خیر کی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقیدے کا صحیح کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرک سے بچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، منہج سلف کا دعویٰ کرتے ہیں، کاش کتنا بہتر ہوتا کہ اس نرمی جیسی عظیم صفت کو بھی اپنا لیتے۔ آج ہماری صفوں میں اتحاد ظاہری نظر آتا ہے لیکن دلوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ یہی سخت مزاجی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی آدمی چاہے ایک عقیدے کا مالک ہو، ایک منہج کا مالک ہو، ایک صف میں نماز پڑھتا ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کریں، باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، چہ جائے کہ مسئلہ عام مسلمانوں کو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پیار بھرا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ نرمی کو اسلام نے بڑا مقام دیا۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی معاملے آئیں، ہر معاملے میں انسان نرمی اختیار کرے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہیں، آپ گھر میں موجود ہیں، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزرا کرتے، جب آپ مدینہ پہنچے یہودی گھر کے سامنے سے گزرا کرتے، یہودی جان بوجھ کر آپ کو سلام کرتے تاکہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں، آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، مگر آپ انہیں دعا نہ دیتے، صرف وعلیکم کہا کرتے۔ جب انہوں نے بارہا کوشش کی آپ سے دعا نہ حاصل کی تو ایک مرتبہ مارے تند مزاجی کے کہا السلام علیکم، کہ آپ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ لیجئے اللہ کی طرف سے آپ پر موت آ جائے۔ آپ جس طرح دعا کا بدلہ علیکم کہتے ہیں، آپ نے اس بددعا کا جواب بھی علیکم کہا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، جو سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی بل علیکم السلام واللعنہ، کہ تم میرے نبی پر موت کی بد دعا کرتے ہو، لعنت بھیجتے ہو، یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے تم پر موت آئے اور اللہ کی طرف سے تم پر لعنت آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اندر یہ مزاجی دیکھی تو کہا ارفقی یا عائشہ، کہنے لگے عائشہ مزاج میں نرمی لاؤ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ محترم حاضرین، اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرے مگر آپ اخلاق مند ہیں تو اسے برداشت کریں اور اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس آدمی کو اللہ نے نرمی سے محروم کر لیا، سمجھ لو کہ اس زمین میں جتنا بھی خیر ہے اللہ نے سب سے محروم کر دیا۔ بات اگر اولاد کی کریں، اسلامی تربیت کی کریں، اسلامی تربیت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور نرمی پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، عرش سے خیر کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ ماں باپ اولاد پر نرمی کرتے ہیں، بچے ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر نرمی کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر نرمی آ گئی، سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔
خصوصی طور پر وہ آدمی جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ امام ہے یا کوئی کرسی کا مالک ہے، ایسے آدمی کو جو لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی کا برتاؤ اپنے ماتحت لوگوں کے مسئلے میں کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشفق علی فاشفق علی، کہتے ہیں اے اللہ میرے مسلمانوں کے معاملے میں اگر ان کا کوئی ذمہ دار بن جائے، اے میرے پروردگار اگر وہ ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ سختی کرے، اے عرش والے تو اس کے ساتھ سختی کر۔ اے میرے پروردگار اگر کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار بن جائے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اے عرش والے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ محترم حاضرین، ایمان ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ حبیب القسی رحمہ اللہ کہتے ہیں احسن الایمان یزنہ العلم، سب سے بہترین ایمان وہ ہے جس ایمان کے اندر اللہ نے علم عطا کیا۔ پھر فرماتے ہیں سب سے بہترین علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسے نرمی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے وَجْعَلْ رَعِيَّتَكَ مِنْهُمْ كَالْوَالِدِ، کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، جو آدمی عمر میں تم سے بڑا ہے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے سگے باپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو۔ اب اگر کوئی تمہارا ہم پلہ، ہم سایہ، ہم عمر ہے تو جس طرح اپنے سگے بھائی کے ساتھ تعامل کرتے ہو اپنے ہم پلوں کے ساتھ ایسا کرو، جو تم سے عمر میں چھوٹا ہے اپنی اولاد کے ساتھ جس طرح نرمی کا برتاؤ کرتے ہو اس طرح تم نرمی کا برتاؤ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے اللہ کے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا دین کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ دین کا کام چاہے دعوت و تبلیغ کا ہو، مساجد کی خدمت کا ہو، جماعت و جمعیت کی خدمت کا ہو، کوئی بھی مرحلہ جہاں دین کی خدمت کی بات آئے، اگر اس خدمت میں انسان نرمی کو چھوڑ دے وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو ضرور چھوڑے گا، کیونکہ جو آدمی دین کی خدمت کرے مگر سختی کرے وہ آدمی عاجز آ جائے گا، لوگوں کے مسائل سے پریشان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس خدمت سے اسے دور کر دے گا۔ علامہ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں آج کا زمانہ یہ جہالت کا زمانہ ہے، یہ غفلت کا زمانہ ہے، دنیا پرستی کا زمانہ ہے، شہوتوں کا، شبہات کا زمانہ ہے، لوگ دین سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر کے کیا لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ محترم حاضرین، اسلام نے نرمی کرنے کا حکم دیا، بہت سارے مجالات ہیں، بہت سارے فیلڈ ہیں جس میں انسان کو نرمی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک بندہ جب نرمی کی شروعات کرے سب سے پہلے اپنی ذات سے کرے، وہ اللہ کی عبادت کے مسئلے میں ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ مشکل نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جتنے احکام تم پر نازل کیے یہ وہی احکام ہے جس کو کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جس کے کرنے سے تم عاجز آ جاؤ۔ محترم حاضرین، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ستونوں کے درمیان، بعض روایتوں میں آیا ہے مسجد میں داخل ہوئے، ستونوں کے درمیان آپ نے رسی کو باندھا دیکھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ عبادت کرتی ہیں، جب کھڑے ہو کر عبادت کر کر کے تھک جاتی ہیں تو ان رسیوں پر اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان رسیوں کو اتار دو۔ آپ نے کہا کہ تم اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہاری جسم میں طاقت ہے۔ پھر آپ نے کہا خدا کی قسم تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے مگر اللہ عبادتوں کو قبول کر کے کبھی تھکنے والا نہیں ہے، اتنی عبادت کیا کرو جتنا جسم میں طاقت موجود ہے۔ 3 صحابہ آئے، اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں لہذا آپ عمل اتنا نہیں کرتے۔ ایک نے کہا کہ اب میں روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ رات بھر قیام اللیل کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے بعد میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات میں قیام اللیل کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور اپنی بیوی سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جو آدمی عبادت کا نام لے کر نرمی کو چھوڑ کر سختی کو اپنائے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔
اسلام نے عبادت کے مسئلے میں کتنی نرمی کی. آپ جاتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ اللہ نے نمازوں کو وقت کے ساتھ طے کیا ہے. لیکن گرمی آ جائے, سخت گرمی پڑنے لگے, ظہر کا وقت طے ہے, افضل وقت اول وقت پڑھنا ہے, لیکن جیسی گرمی بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کی. کہا کہ جب گرمی بڑھ جائے تو ظہر کے اول وقت میں نہ پڑھنا افضل ہے, ظہر کو تاخیر کر کے پڑھنا افضل. یہ کس لیے حکم دیا گیا؟ آسانی کے لیے حکم دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھایا کرتے, آپ کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتے, آپ نماز کو ہلکی کیا کرتے. بلکہ آپ نے ان اماموں کو, وہ جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں, آپ نے انہیں حکم دیا کہ جب بھی تم میں کا کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے نماز کو ہلکا پڑھایا کرے. بیمار ہو سکتا ہے, حاجت مند ہو سکتا ہے, کوئی ضرورت مند اور بوڑھا ہو سکتا ہے, لہذا مقتدیوں کا خیال کر کے انسان کو اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے. صحابہ اکرام عبادت کا جذبہ رکھتے تھے, آ کر سوال کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم خسی کرانا چاہتے ہیں, ہم ان شہوتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آپ نے منع فرمایا. صحابہ نے آ کر کہا ہم زندگی بھر روزہ رہنا چاہتے ہیں, آپ نے اس سے منع فرمایا. بلکہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عبادت کے مسئلے میں کتنی نرمیاں فرمائی. روزہ ہم رکھتے ہیں, اسلام نے کہا کہ جب سحری کرو تو آخری وقت میں سحری کرو, جتنا ہو سکتا ہے سحری کو تاخیر کیا جائے اور افطار میں جلدی کی جائے. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر آسانی کرنے کے لیے حکم دیا. محترم حاضرین, ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. بڑا خوبصورت اونٹ تھا, کپڑے پھٹے پرانے تھے, پیر میں چپل نہیں تھے. آئے, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. آپ نے ان کی حالت دیکھی, آپ نے کہا الک مال غیرہ, کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی مال ہے؟ کہا کہ نہیں, جو ہے یہی ہے, اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. آپ نے اس اونٹ کو پکڑا, صحابہ کے درمیان آواز لگائی اور آپ نے کہا من یشتری بہ منی, کہ کون آدمی اس اونٹ کو مجھ سے خریدے گا؟ بولی لگائی گئی, بولی جاتے جاتے 800 درہم پر بولی رک گئی. لہذا ایک صحابی نے 800 درہم دے کر وہ اونٹ خرید لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 800 درہم لیے, اس صحابی کو دیا, کہا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہو, ابدا بنفسی, سب سے پہلے اس صدقے کی شروعات اپنے جسم سے کرو. اپنے جسم پر اچھا کپڑا لاؤ, پیر میں چپل پہنو, اپنی حالت کو سدھارو. جب تمہاری حالت سدھر جائے تب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. محترم حاضرین, اسلام حکم نہیں دیتا کہ ایک باپ اپنی محنت سے کمائے, مرتے وقت کہنے لگے میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں دوں گا, میرا مال ہے میری مرضی. اسلام اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, اللہ نے منع فرمایا کہ انسان اپنے مال کی اتنی ہی وصیت کر سکتا ہے, پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. تصور کریں کہ وہ لوگ جو اپنا لاکھوں کا مال خرچ کر کے مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ جاتے ہیں, حج کا موسم آتا ہے, حج کا سب سے بہترین دن, پہلا اور سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے. جو آدمی یہاں سے پیسہ لگا کر نیت کے لیے عرفہ کے میدان میں گیا ہے, آپ بتائیے وہ آدمی عرفہ کے روزے کا زیادہ حقدار ہے یا وہ لوگ جو یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ عرفہ کے روزے کے زیادہ حقدار ہیں؟ وہ حاجی زیادہ حق رکھتے تھے کہ عرفہ کا روزہ وہ رکھیں کیونکہ انہوں نے محنت کی, لیکن اللہ جانتا ہے, اس کے رسول جانتے ہیں کہ عرفہ کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں. لہذا ایک حاجی پر عرفہ کا روزہ رکھنا حرام ہے, صرف اس پر آسانی پیدا کرتے ہوئے. محترم حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے میدان میں ہیں. آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں, بلبلا کر رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی ایک کیفیت دیکھی تو آپ نے کہا اربعوا علی انفسکم, آپ نے کہا کہ اے حاجیوں, اے مسلمانوں, اپنے نفسوں پر رحم کرو. جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات نہ اندھی ہے نہ بہری ہے, وہ ذات تو سمیع بصیر ہے. محترم حاضرین, انسان عبادت کا نام لے کر اپنے مزاج کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ سختی کرے, اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. اس کے علاوہ خاندانی معاملات یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انسان اس میں نرمی کا برتاؤ کرے. اگر بات خاندانی معاملات کی جائے تو سب سے زیادہ ہمارے نرمی کے حقدار اگر کوئی ہیں تو اس روئے زمین پر ہمارے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ یہ تمہارے دو ساتھی جو اللہ کے فضل کے بعد اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں, یاد رکھنا یہ تمہارے معروف کے حقدار ہیں, یہ تمہارے ہر بھلائی کے حقدار ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے مجھے فلاں آدمی کے جیسا مال عطا نہیں کیا, میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا, کیا اس آدمی کا عذر قابل قبول ہوگا؟ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح وہ بچے یا وہ نوجوان اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں,
دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے میراث میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرا باپ میری بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے ابا ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں برا برتاؤ کریں، آپ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ کے بعد ماں باپ یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ جس طرح خوشی غمی ہر حالت میں اللہ کی عبادت واجب ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ ماں باپ اچھا کریں یا برا کریں، ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ اگرچہ کسی آدمی کے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میری والدہ کافرہ ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا، صلی ام کی، تمہاری ماں ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تصور کیجئے کہ اگر کسی کا باپ اس روئے زمین کا سب سے بڑا منافق ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، تب بھی اللہ کے نبی نے بیٹے کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے۔ حضرت عبداللہ جو صحابی رسول تھے آئے، پتا چلا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی میرے باپ کے مارنے کا حکم مجھے دیجئے، کوئی دوسرے صحابی ماریں گے میں ان کو دیکھوں گا، مارے غیرت کے انہیں قتل کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو ماروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیٹی کی شکل کو دیکھتے ہیں جو اپنے باپ کے قتل کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جاؤ، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس کے ساتھ احسان کرنا، اور ہم بھی تمہارے باپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ یہاں تک کہ جب اس منافق کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ لایا گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ آئے، کہا اللہ کے نبی اپنا لباس اتار کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باپ کی اسی وجہ سے مغفرت کر دے۔ اللہ کے نبی نے وہ اتار کر دیا۔ محترم حاضرین، آج کون سا بہانہ ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے اندر اخلاق ہیں، آپ خرچ کرنے والے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کی ہر بلائی کے حقدار سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا؟ ایک آپ راستے میں چلتے، ایک بچی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، جس طرف آپ کو لے جا جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے جاتے، آپ منع نہ کیا کرتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر اتنا رحم کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک سجدہ آپ نے بڑا لمبا کیا، نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پوری نماز ایک طرف، ایک سجدہ آپ نے بڑا لمبا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب سجدے میں گیا تو میرے نواسے حسن بن علی میری پیٹھ پر چڑھ گئے اور وہ پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگے۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ سجدے سے اٹھنے کی جلدی میں اس بچے کو نیچے کھینچوں، جب تک حسن میری پیٹھ پر کھیلتے رہے میں اس وقت تک برابر سجدے میں رہا، جب وہ خود سے اتر گئے تب میں نے اپنے سجدے کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ، کیسا محبت، کیسی الفت بچوں کی تئیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی یہی برتاؤ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ کرتے۔ یاد رکھیے کہ مکہ کے لوگ سخت مزاج تھے، مدینہ کے لوگ نرم مزاج تھے۔ آپ کہاں کے تھے؟ آپ مکہ کے تھے، لیکن عورتوں کے مسئلے میں آپ نے اپنی قوم کے نہیں بلکہ اہل انصار کے اخلاق کو اپنایا۔ اہل انصار، خود حضرت عمر کہا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب ہم مکہ میں تھے ہماری عورتیں ہم سے ڈرا کرتی، جب سے مدینہ میں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے سامنے گفتگو کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، جو آدمی گھر کے باہر سفید کالر بن کر پہن کر گھومے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لیکن گھر میں جاتی ہی فرعون بن جائے، شداد بن جائے، اپنی عورتوں کے ساتھ سختی کرنے والا بن جائے، یاد رکھیے یہ ہماری گھر کی عورتیں ہماری نرمی کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت دیا کرتے، آپ ان کی باتیں سنا کرتے، آپ بیٹھ کر ان کی گفتگو سنا کرتے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ازواج مطہرات بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہیں، ان کی آواز بلند ہے، اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت عمر بن الخطاب گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی حضرت عمر کو آتے دیکھا سب پردے میں چلے گئے، سب اندر چلی گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ایسا ہی ہنستا رکھے، بتائیں وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ
सब बैठ कर मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, बुलंद आवाज से बात कर रही थी, लेकिन जैसी तुमको आते देखा सब डर कर अंदर चले गई। हजरत उमर कहते हैं, या अदुवाती अनफुसहिन्ना, आए अपनी नफ्स की दुश्मन औरतों, तुम मुझसे डरती हो, जबकि हक तो ये था कि जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरा जाए। इसी वक्त आपने कहा था, उमर तुम इनकी क्या बात करते हो, खुदा की कसम जिस गली से तुम गुजरो शैतान भी तुमसे डर कर क्या है अपना रास्ता नाप ले। मुहतरम हाज़रीन, औरतों के साथ नरमी इंसान को करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने अगर कोई औरत नाफरमानी करती है, नसीहत किया जाए, उसके बाद नसीहत ना माने तो बिस्तर से अलग किया जाए, इसके बाद भी वो ना माने तो उसे मारने की इजाजत कुरान में दी है। लेकिन ये तो बताइए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 औरतों से शादी की, क्या कभी अल्लाह के नबी ने किसी औरत पर हाथ उठाया? आज वो लोग कुरान की दलील लेकर अपनी औरतों पर हाथ उठाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का क्या आपने कभी किसी बच्चे पर, किसी औरत पर हाथ उठाया? जरूरी है कि घर की औरतें, इनके साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। मुहतरम हाज़रीन, रिश्तों में एक रिश्ता ससुराली रिश्ता है। हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि ससुराली रिश्ता सबसे ज्यादा मजलूम रिश्ता होता है। एक आदमी एक लड़की को घर में लाता है, वो चाहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप की अपने माँ बाप की तरह इज्जत करे, लेकिन वो खुद उस लड़की के माँ बाप की इज्जत वैसे नहीं करता है जैसे वो उसकी बीवी के बारे में चाहता है कि उसके माँ बाप की करे। आप बताइए, ये मुनाफिकाना मिजाज जो आज हमारे मर्दों के अंदर आ गया कि आप अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते हैं और अपनी बीवी से उसके सास ससुर की इज्जत का मुतालबा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल अपनी दामादों के साथ कैसा था? दामाद नाराज होकर जाते, आप मनाने उनके पीछे जाया करते। क्या वो किस्सा हमने नहीं सुना? अल्लाह के नबी घर में पहुंचे, हजरत फातिमा का मिजाज बिगड़ा देखा। पूछा क्या वजह है? तो बताया गया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज होकर चले गए। तलाश करने निकले, कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल हैं, नबी हैं, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। अपने दामाद को तलाश करने निकले क्योंकि बच्ची का और दामाद की लड़ाई हो गई थी। जाकर मस्जिद में देखा हजरत अली सो रहे थे, पीठ पर मिट्टी लगी थी। आपने प्यार से मिट्टी को हटाते हुए कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। कहने लगे, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। आज लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने ससुराल की चाय नहीं पी। अल्लाह से डरें, इस नाफरमानियों से बचें। आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो अपनी ससुराली रिश्ते की भी इज्जत किया करें। इस्लाम इस बात की हमें इजाजत देता है। इसके अलावा मुहतरम हाज़रीन, नरमी आम मुआमलात में इंसान को करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर नसीहत का मामले में इंसान को नरमी करनी चाहिए, तालीम के मसले में नरमी करनी चाहिए। कुरान भी अल्लाह ताला ने 23 साल में उतारा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अलैह जब मुसलमानों के अमीर बने तो उनका बेटा अब्दुल मलिक आता है और कहता है, ऐ मेरे अब्बा जान, जब आप वजीर अहद थे मैं देखता था कि आप लोगों पर बड़ी सख्ती करते, आप सख्त से सख्त कानून पास किया करते। जब आप खुद मुसलमानों के जिम्मेदार बन गए, मैं क्या देखता हूं कि आपका मिजाज बदल गया, आप लोगों के लिए नरम मिजाज बन गए। तब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल करने में भी 23 साल लगाए, शराब को भी हराम करने में अल्लाह ने 3 मरतबा हुक्म नाजिल किया। क्या तुम चाहते हो कि दीन पर अमल के मसले में मैं लोगों पर सख्ती करके उन्हें इस्लाम से नफरत में ले आऊं? महतरम हाज़रीन, तालीम में जब आप किसी को सिखाएं, नरमी का बर्ताव करें। एक सहाबी को आपने वजू गलत करते देखा, बड़ी नरमी से बुलाकर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का तरीका सिखाया। एक आराबी ने आकर मस्जिद में पेशाब किया, आपने उनकी गलती की इस्लाह नरमी से की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सहाबा को नसीहत करते, नरमी करते हुए, यहां तक कि एक सहाबी ने दौरान नमाज छींक लिया। सहाबा गुस्सा हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद तरबियत के अंदाज से उन्हें समझाया। मुहतरम हाज़रीन, वो लोग जो मुसीबत ज़दा है, जिनके घर में किसी का इंतकाल हो गया, कर्ज में है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो चिड़चिड़े मिजाज के हो गए, उनके साथ नरमी करना ये इस्लाम का हुक्म है। इसके अलावा मुआमलात में किसी को कर्ज दें, नरमी का बर्ताव करें। आपसे कोई कर्ज ले, नरमी का बर्ताव करें। जिंदा तो जिंदा, मुर्दों के साथ भी इस्लाम नरमी का बर्ताव करने का हुक्म देता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो उनके जनाजे को सख्ती से, तेजी से उठाया गया। ताबईन हजरात तेजी से ले जा रहे थे। हजरत इब्न अब्बास ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह जनाजा एक औरत का है। कहते हैं कि यह जनाजा एक औरत का है, जब तक वो जिंदा थी बड़ी मुहतरम और मुहतशम थी, अब उसका इंतकाल हो गया है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करो, उसके जनाजे के साथ भी नरमी करो। लिहाजा जनाजे को आहिस्ता ले जाने का हुक्म दिया गया।
زندہ تو زندہ، مردہ، اسلام نے حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ کے گھر میں پالتو جانور ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے، انہیں کھلائیے، انہیں پلائیے۔ آپس میں جانوروں کو لڑانے سے منع کیا گیا، جانوروں کو عذاب دینے سے منع کیا گیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ نرمی پر منحصر تھی۔ آپ طائف گئے، طائف والوں نے کیسا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا، آپ کو مارا، لہو لہان کیا، آپ کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دینے کے بجائے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں سے دور ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے جنابت کا مسئلہ پیش آیا ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ تیمم کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دیکھ رہے تھے، مسجد کے اندر حسن حسین لال کپڑے پہن کر آئے، آپ کو انہیں دیکھ کر برداشت نہ ہوا، آپ نیچے اترتے ان کو چومتے، کہتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی ان پر رحم فرما۔ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نرمی کا برتاؤ امت کے ساتھ کیسا تھا؟ صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے چہرہ پھیرا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے پھر چہرہ پوچھا۔ تیسری مرتبہ جب اس صحابی رسول نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یاد رکھنا ہر سال ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہو جاتا۔ آپ کو مسواک کتنا پسند تھا، صبح اٹھتے مسواک کرتے، شام ہوتا مسواک کرتے، مصلی پر، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، ہر وقت مسواک کرتے۔ اتنا مسواک پسند تھا مگر آپ نے امت کو حکم نہیں دیا، صرف نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام نے یہی نرمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ حضرت عمر، بتایا جاتا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے یا عمرہ یا عمرہ، کوئی مجھے آواز لگا رہا ہے۔ ساری بات ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ملک شام سے کیا ہے بہت سارا تجارت کا سامان آیا، ٹیکس کا پیسہ آیا۔ تو ٹیکس کا پیسہ آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ ٹیکس کا پیسہ ابھی بیت المال میں داخل نہ کرنا، اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس آدمی کو تم نے سمندر کے پانی کی سردی ناپنے کے لیے اتارا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ کیونکہ صحابہ اکرام کے جماعت نے دیکھا کہ ایک ندی ہے، اسے پار کر کے جانا ہے، گہرائی نہیں پتہ تھی، تو ایک بزرگ آدمی کو آگے کیا گیا جو پہلے تیراک تھا تاکہ وہ سمندر کی گہرائی ناپے، لیکن وہ جاتا ہے ڈوبنے لگتا ہے اور وہ سیدھے حضرت عمر کو آواز لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اس آدمی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور تم جتنے آئے ہو تم سب کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سنت بن جائے اس ڈر سے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ایک مسلمان کی جان اس مال سے بہتر ہے جسے تم لے کر آئے۔ محترم حاضرین، اسلام نے ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملک شام کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک آدمی کو شراب پی کر گرتے پڑتے پایا، اسے اٹھانے لگے، جسم پر گندگی لگی تھی، گندگی کو صاف کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو شراب پیا ہے، یہ تو نافرمان ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ اگر یہی آدمی آگ میں جل رہا ہوتا کیا تم اسے نہیں بچاتے؟ کہتے ضرور بچاتے۔ کہنے لگے میں اسے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، میں اسے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ نافرمان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ انجان ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ محترم حاضرین، حضرت حسن بن علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے نکلتے اور مدینہ پہنچ جاتے، مدینہ سے نکلتے مکہ پہنچ جاتے، کبھی اپنے جانور کو ڈانٹا تک نہ کرتے، بس اسے راستہ دکھاتے، جانور جس مرضی سے چلتا اسے لے کر چلتے۔ محترم حاضرین، نرمی کو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانا چاہیے، لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو چاہیں آپ کرتے جائیں۔ اسلام کے اصول یہ اصول ہے، اسلام کے قاعدے اپنی جگہ ہیں، اسلام کے قاعدوں سے ہٹ کر نرمی یہ اصل میں بزدلی بن جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نرمی کا مرتبہ یہ ہے کہ ہماری خواہش کے اعتبار سے نرمی کی جائے، یہ بھی اسلام کے معاملات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاق کی اس عظیم حصے اتحاد کی بنیاد نرمی کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔